السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے جسے تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بل جو ہے وہ سینیٹ نے بھی پاس کر دیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ اس بل کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل تو بہت اچھا ہے، اب کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مسلمان صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں کوئی بات یا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بل کی حمایت میں نہیں ہیں، وہ اس بل کے اگینسٹ ہیں۔ دونوں طرف کی رائے لینے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس بل کو پیش کیا ہے۔ ان کا نام ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ ناظرین، یہ بل مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے ہی بنایا، انہوں نے ہی اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بل سینٹ میں پیش ہوا، سینٹ سے یہ منظور بھی ہو گیا، اور اب جو ہے یہ صدر پاکستان صاحب کے پاس پیش ہوگا، اور وہاں سے صدر پاکستان صاحب کی منظوری کے بعد یہ بل جو ہے وہ ایکٹ کی شکل میں بن جائے گا، قانون کی شکل میں بن جائے گا۔ اس کے جو مندرجات ہیں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان صحابہ کرام، اہل بیت یا پھر کسی بھی مقدس شخصیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا، ان کی توہین نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اس کا مرتکب ہوگا تو اس کو کم سے کم 10 سال کی سزا ہے۔ پہلی سزا تو عمر قید ہے، اور دوسری سزا جو ہے وہ 10 سال ہے، اور اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تو اس پہ مزید تفصیلات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور آپ نے بل جو پیش کیا ہے وہ سینٹ سے بالآخر منظور ہو گیا ہے۔ اب صرف صدر پاکستان جو ہیں وہ ان کی منظوری کا آپ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بل بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیا وجوہات ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین من حیث المجموع، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہو، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ اصحاب اہل بیت اطہار میں سے ہوں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان کو پیش کیا اس پر مکمل 100% عمل کرتے ہوئے ہمیں دکھا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں بھی کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان لائے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اسلام کو انہوں نے پھر صحیح سالم ثابت اسی انداز میں جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیش کیا تھا وہ ہم تک پہنچائے۔ اب ہم جو اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سارے انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ بلفظ اس کو یاد کر کے پھر ہمیں انہوں نے پہنچا دیا۔ اب صحابہ کرام کی تکریم اور تعظیم یہ تمام مسلمانوں پر، چاہے وہ شرق میں ہوں، چاہے غرب میں ہوں، چاہے جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہو، تو ان کی تکریم اور تعظیم جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یوں ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بعض لوگ صحابہ کرام پر بیجا جو ہے نا جی غلط انداز میں ان کے نام پیش کر رہے تھے، ان کی توہین کر رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام سے انکار بھی کر رہے تھے، بعض کو ایسے گالیاں بھی دے رہے تھے کہ جو سننے کے قابل نہیں ہے اور دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ بل لے آیا تاکہ صحابہ کرام کی جو ناموس ہے، اور در حقیقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت رکھے گا تو در حقیقت وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو
تو صحابہ کرام جو ہیں مجموعی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق واجب التعظیم ہیں اور واجب التکریم ہیں. تو اسی وجہ سے ان کی توہین یہ جو ہے اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی یعنی قرآن ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ کافروں کو بھی گالی مت دیں، کافروں کی بھی توہین اور تضحیق نہ کریں. لا تسبوا الذین کفروا فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم کافروں کو بھی گالی مت دو، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اللہ کو الیاذ باللہ ان کو گالی دیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے اس بل کو لیا ہے تاکہ سوشل میڈیا میں یا بعض لوگ اپنے تقاریروں میں صحابہ کرام کی توہین کر رہے تھے، اس توہین کو روکنے کے لیے یہ بل میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا. ٹھیک ہے مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مجموعی طور پہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے، یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بل میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں یا آپ کی ایک ذاتی محنت ہے یہ؟ نہیں، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ تو تمام علماء کرام، چاہے دیوبندی مسلک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہوں، یا بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ جو ہے ٹی ایل پی سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ جو ہے نا جی اشاعت التوحید سے تعلق رکھتے ہوں، یا جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہوں. سب کا یہ متفقہ بل ہے. اور اسلام آباد میں جو کنونشن ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 ہزار جیت علماء کرام اور قراء حفاظ مجموعی طور پر کوئی 10-12 ہزار کے تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ساروں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ترجمانی ہے اور یہ بل کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں ہے. اور میں نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ کسی کے فرقے کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بل کے اہم مندرجات کیا ہیں؟ اس بل کے اہم مندرجات یہ ہیں کہ دیکھیں، پہلے قانون یہ تھا کہ ایک صحابی یا صحابیہ یا خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ کی یا امہات المومنین میں سے کسی ہمارے ماں کی توہین کی جائے، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کی توہین کی جائے، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو اس کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال تھی، اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تھی، اور جرمانہ کچھ معمولی جرمانہ کوئی لگایا گیا تھا 5-10 ہزار روپے. تو وہ لوگ جو ہے نا جی اس طرح توہین کر کے وہ نکل جاتے تھے آسانی سے. اور ہم نے اس میں ترمیم یہ لے آیا، نمبر 1 اور سب سے پہلی ترمیم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مجموعی طور پر اگر کوئی توہین کرے اور غلیظ الفاظ استعمال کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہوگی، نمبر 1. ہاں، اگر قاضی اور جسٹس کوئی یا عدالت کے کوئی معزز جج جو ہیں وہ یہ تصور کرے اور یہ خیال کرے اور یہ سمجھ لے کہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں بلکہ ہلکے الفاظ سے بے ادبی تو کی ہے، توہین تو کی ہے، لیکن ہلکے الفاظ سے کی ہے، تو اس کی سزا کم از کم 10 سال ہے. ایک بات. دوسری بات اس میں مندرجات میں یہ ہے کہ یہ بل جو جب 2 شاہد گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ایف آئی آر درج ہوگا. جب ایف آئی آر اس قانون کے درج ہوگا وہ ناقابل ضمانت ہوگا، نمبر 1. ناقابل مصالحت ہوگا، نمبر 2. اور پھر یہ ہے کہ یہ سول کورٹ میں نہیں چلے گا بلکہ سیشن کورٹ میں اس کا ابتدا ہوگا، اور وہاں سے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائے گا. یہ 3 جگہ ہیں جہاں اپیل کرنے کے لیے 2 جگہ ہیں، اور سیشن کورٹ میں پہلے مقدمہ چلے گا اور سزا ہونے کے بعد ملزم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکے گا. تو یہ ان کے مندرجات ہیں.
اور یہ خود یہ جو قانون پہلے سے موجود تھا، یہ قانون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہی توہین تھی، یہ قانون ہی توہین تھی۔ اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اگر میرا یعنی عبدالاکبر چترالی کا کوئی توہین کرے تو اس کی سزا ہمارے قانون کے مطابق 5 سال ہے، جبکہ صحابی کی توہین کا سزا جو ہے، توہین کے لیے سزا مقرر کی گئی تھی، وہ ہے 3 سال۔ اب اندازہ لگائیں کہ عبدالاکبر چترالی کی کیا حیثیت ہے ایک صحابی یا صحابیہ کے سامنے، اور یا ایک خلیفہ وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری توہین کرنے والے کو 5 سال اور صحابی کی توہین کرنے والے کو 3 سال، تو ہم نے اس کو اس سزا کو ہم نے بڑھایا۔ ہم نے کہا یہ قانون اپاہج ہے، یہ قانون اس میں طاقت نہیں ہے، یہ قانون جو ہے چلنے پھرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، اور ہم نے اس کو طاقتور بنایا، ہم نے اس قانون کو مضبوط بنایا۔ قانون پہلے سے موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل افسرناؤ کوئی قانون لے آیا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ قانون موجود تھا، اس میں تھوڑی امینڈمنٹس کر کے اس کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، یقیناً وہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے کہ آپ اس بل کو وہاں پیش کریں، وہاں سے اس کو منظور کروائیں، تو کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ دیکھیں، اس میں مجھے تو الحمدللہ کوئی مشکل پیش نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بل جب میں پیش کر رہا تھا تو تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس وقت انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی میں داخلہ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں جب میں نے یہ مدعا رکھا، تمام باتیں جو میں اب آپ کو بیان میں کر چکا ہوں، تو یہ باتیں میں نے ان کے سامنے رکھے، تو ساروں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس بل کو ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا ایک جز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام ہم کریں اور کوئی توہین اس کی نہ کرے۔ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہونی چاہیے، سخت سزا ہونی چاہیے۔ تو تمام اراکین میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبران کا، جس میں جی او آئی، جس میں پاکستان پیپل پارٹی، جس میں پاکستان مسلم لیگ، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر اراکین ان کے تھے، اور جماعت اسلامی سے میں تھا اور محرک بھی تھا۔ تو الحمدللہ اس وقت اتفاق رائے سے بغیر اناپوس یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا، اور پھر یہ جب قومی اسمبلی میں آیا تو قومی اسمبلی میں بھی میں نے وہاں ساتھیوں سے ملا، میں نے کہا یہ بل ہے، اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی ذاتی عناد کی بنا پر یہ بل نہیں جمع کیا گیا ہے، بلکہ ایک مجموعی توبہ صحابہ کرام کی ناموس کا مسئلہ ہے، اور در حقیقت یہ ناموس رسالت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول شاگردوں میں سے اسلام کو اول جاننے میں اور اس پر عمل کرنے میں جو کردار تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ تو اس وجہ سے جب قومی اسمبلی میں نے تقریر کی اور اس پر میں نے زور دیا تو الحمدللہ پورے ہاؤس میں کسی نے بھی اس کو اپوز نہیں کیا، ان اپوز یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا، جس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اس وقت چیئر کر رہے تھے زاہد درانی صاحب، اکرم زاہد درانی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو اسلام کو پھیلانے میں اور مسلمانوں کو اس وقت جگانے میں، اسلام کو تمام دنیا تک پہنچانے میں، اور خاص کر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو نافذ کرنے میں کردار ادا کیا تھا، اور اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، اور قرآن مجید کو اس شکل میں حضرت دیکھیں، یہ جو قرآن مجید ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا، اور اسی انداز میں یہ قرآن مجید جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان کے ناموس کے سلسلے میں تمام ہاؤس یکجا ہوا اور مطمئن ہوا، اور انہوں نے اس بل کی منظوری دے دی۔ ٹھیک ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ بل سینٹ میں پیش کیا گیا اور اس کو سینیٹر عبدالکریم صاحب نے پیش کیا جو کہ ایک آزاد رکن ہے، تو اس پہ شیری رحمان صاحبہ نے کچھ اعتراض اٹھایا تھا، وہ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں، وہ اصل میں اعتراضات تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
मजमूई तौर पर उम्महातुल मोमिनीन और इस तरह असहाब बैत अतहार और खुलफाए राशिदीन, इन सब का एहतराम मैं कहता हूँ कि शेर रहमान साहिबा भी करती हैं और उनकी जमात भी करती है। लेकिन उनको गलत फहमी हुई है, किसी ने ये उनके जहन में बात डाली है कि ये एक फिरके के खिलाफ बिल बन गया है और उसमें सख्त सजाएं उसको दिए जा रहे हैं, उससे गलत फायदा उठाया जाएगा। लेकिन बात ऐसे नहीं है। देखें, आप अपने अल्फाज पर आप अगर कहीं बात करते हैं तो उसमें अपनी तकरीर के दौरान भी जज्बात पर काबू रख कर और अपने अल्फाज को काबू में रखते हुए संजीदगी से बात करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जो लोग गालियां नहीं देते उनके लिए कोई मसला है ही नहीं। जो गाली देते हैं तो गाली देना तो यकीनन जुर्म है, किसी को भी आप दे दें। काफिर के बारे में भी आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, उसकी तौहीन करें तो उसके लिए भी सजा मुकर्रर है। ये बात नहीं है। इंसानियत शर्फ इंसानियत, वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम को हमने अल्लाह फरमाते हैं कि मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम बनाया है। जब एक चीज मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हो तो उसकी तौहीन करना ये जायज नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद देखें, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल आदमी बुनियानुर रब, ये आदमी जो है बनी आदम, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, ये अल्लाह की जो आबादी है उसकी बुनियाद है। और मलऊन मन हदमा बुनियान रब, लानत हो उस फर्द पर जो अल्लाह की इस बुनियाद को, इस आबादी की बुनियाद को वो मुनहदिम करना चाहता है, तो मुनहदिम कर रहा है, तबाह कर रहा है, उसको गिरा रहा है, तो उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजा है। तो मैं यही सवाल उनसे कर रहा हूँ कि अगर तौहीन एक आदमी नहीं करता तो उनके लिए क्या मसला है। किसी भी तंजीम हो, किसी भी गुरु के साथ उनका ताल्लुक हो, चाहे वो बरेली मकतबा फिक्र हो, चाहे वो देवबंदी मकतबा फिक्र हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे अहले तशय्युअ में हमारे भाइयों से, फिर ये है कि अहले तशय्युअ के हमारे, मौलाना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात सुनिए जी। अहले तशय्युअ में भी देखें, ये मिली यकजहती कौंसिल के जो चार्ट है, जिस पर इत्तिफाक किया गया है, उनका जो इत्तिफाकी एक फार्मूला बनाया गया था, उसमें भी ये था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हमारे ईमान का एक हिस्सा हैं और जुज़ हैं, और उनके खिलाफ ये कोई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल में इत्तिफाक राय है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें। मैं मौलाना अकबर चतराल साहब आपसे इस सवाल ये पूछना चाह रहा था कि बहुत ओपनली बताइएगा कि क्या इसमें मकतब अहले तशय्युअ की राय ली गई है इस बिल में या नहीं? नहीं, देखें, बाहर हर एक चीज में पूरे पाकिस्तान में आप राय नहीं ले सकते, वो मुमकिन भी नहीं है। यहाँ देखें, इसके लिए कौमी असम्बली में तरीक़ाकार ये है कि एक मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पे एक बिल पेश करता है और वो ले होता है कौमी असम्बली में, उसको स्पीकर जो है स्टैंडिंग कमेटी में देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में हर तब अकालियतों के भी वहाँ नुमाइंदगी है। ये नहीं है कि अकालियत वहाँ नहीं है, अकालियतों की हर स्टैंडिंग कमेटी में अकालियत भी है और हर स्टैंडिंग कमेटी में मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे राय ली जाती है, वो राय देते हैं कि भाई इस बिल को पास करना है या इस बिल को पास नहीं करना, या इस बिल में ये तरामीम करके इसको पास करना है। तो वहाँ से वो आ जाता है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में फिर 22 करोड़ अवाम उस वक्त थे, अब तो 25 करोड़ हो गए हैं। ये 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी जो है कौमी असम्बली में बैठे हुए 272 अराकीन वो करते हैं। तो उन्होंने भी इसको अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम मकतब फिक्र के लिए यकसान है, सब इसको मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मौलाना अब्दुल अकबर चित्राई साहब, मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि इस बिल के मंदरजात में तौहीन किसे कहेंगे, सहाबा कराम या अहले बैत की, और इसके गलत इस्तेमाल को किस तरह से रोका जाएगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, तौहीन ये है कि आपके या मेरे वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, बहन हैं, ठीक है, उनका हम एहतराम करते हैं। जो अल्फाज हम अपने वालिद साहब के बारे में या वालिदा के बारे में या बहन या भाई के बारे में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको हम तौहीन के जुमरे में लाते हैं। वही तौहीन यहाँ की मुराद है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत मेहरबानी। हम ये समझते हैं कि ये बिल वक्त की ज़रूरत है, इससे बैनुल मसालिक हम आहंगी में इंशाअल्लाह मज़ीद फ़रोग़ आएगा।
اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا خیر عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.